السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج میرے کہنے سے آپ تمامی حضرات اس بابرکت تسبیح کو، اس خاص تسبیح کو، اس پاورفل تسبیح کو سب لوگ پڑھ لو۔ جیسے ہی آپ تسبیح کے آخری دانے پر پہنچیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے سال بھر کے دن پھر جائیں گے، رزق و دولت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ رزق اور دولت کو آپ تلاش نہیں کریں گے، آپ رزق اور دولت کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ رزق اور مال و دولت آپ کو تلاش کرے گی۔ آپ کاروبار کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ کاروبار خود آپ کو تلاش کرے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے ادھورے مقصد پورے ہو جائیں گے۔ آپ کی جو حاجتیں برسوں سے ادھوری ہیں، برسوں سے آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آج آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ حضرات اس تسبیح کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، جس طریقے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی فضیلتوں والا، بہت ہی عظمتوں والا، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور بندہ جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ کن کن لوگوں کے لیے ہے اور کون کون اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ حضرات تنگ دستی سے پریشان آ چکے ہیں، غریبی سے پریشان آ چکے ہیں، آپ کے مال و دولت میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، آپ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، تو سامعین کرام اس وظیفے کو آپ حضرات رزق میں برکت کی نیت سے کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ حضرات نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کسی کے لیے بھی رشتے کی ضرورت ہے تو آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے یہاں نیک اور اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے نیک اور صالح رشتے کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اور سامعین کرام، اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے یا اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اولاد کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اولاد مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اولاد مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، اگر آپ حضرات قرض میں مبتلا ہیں، قرض دار آپ کے گھر پہ لوگ قرض کا تقاضا کرنے آتے ہیں، قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ پریشان رہ جاتے ہیں، تو آپ حضرات قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے قرض ادا ہونے کے لیے بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا۔ اور سامعین کرام، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے، کاروبار دن بہ دن گھٹتا چلا جا رہا ہے، آپ دن بہ دن پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بھی آپ حضرات اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور کاروبار میں دعا کریں، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، جاب کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو پھر ہمیں
دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اور سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے، آپ پریشان ہیں، بیمار حال ہیں، یا آپ کی اولاد بیمار ہے، یا آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی بھی بیمار ہے، تو آپ حضرات اس وظیفے کو پانی پر پڑھ کر اس کو پلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دستیاب ہوگی۔ کیونکہ سامعین کرام، جو شخص اس وظیفے کو پانی پر پڑھ کر پیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور سامعین کرام، اگر آپ حضرات کی اس کے علاوہ کوئی اور مشکل ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور حاجت ہے، لیکن جائز حاجت ہے، تو آپ حضرات اس جائز حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناجائز حاجت کے لیے آپ کو ہرگز اس وظیفے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ میری طرف سے اسی بندے کو اجازت ہے جو جائز حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرات کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر اس مقصد کے لیے اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ناجائز طریقے کے لیے آپ حضرات کریں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے ہی کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتینیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، اور بزرگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر کرنا ہے اور باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اگر آپ پاک نہ ہوں تو ناپاکی میں اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں۔ کئی لوگوں کا یہ میسج آ رہا تھا کہ کیا ہم یہ وظیفہ ناپاکی میں کر سکتے ہیں؟ تو سامعین کرام، ہم جتنے بھی وظیفے بتاتے ہیں تو ہمارے وظیفے آپ پاکی کی حالت میں ہی کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ حضرات کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پاک ہوں تبھی وظیفے کو کیا کریں، پاک نہ ہوں تو ان وظیفوں کو ہرگز نہ کریں۔ اور اگر آپ باوضو ہیں تو بھی آپ حضرات اس وظیفے کو کریں، بنا وضو کے بھی اس وظیفے کو نہ کریں۔ آپ حضرات وضو کر لیا کریں، وضو کرنے کے بعد ہی ہمارے بتائے ہوئے وظیفوں کو پڑھا کریں۔ تو سامعین کرام، بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ حضرات طریقہ غور سے سن لیں تاکہ وظیفہ پڑھنے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ کو اس وظیفے کو آج کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آج اس وظیفے کو نہ پڑھ پائیں تو آپ حضرات اس وظیفے کو کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، 2 دن بعد پڑھ لیں، 3 دن بعد پڑھ لیں۔ آپ حضرات اگر آج نہ پڑھ پائیں اور کل بھی نہ پڑھ پائیں، پرسوں بھی نہ پڑھ پائیں، تو پھر آپ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں اس وظیفے کو کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفہ جب کرنے کا آپ کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو پاک صاف ہو جانا ہے اور باوضو ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد، باوضو ہونے کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ سے بات چیت کرنے والا نہ ہو، آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔ اور آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنے کے بعد اپنے مقصدوں کو دل میں سوچ لینا ہے، اپنی ان ادھوری حاجتوں کو دل میں سوچ لینا ہے، جن مقصدوں کے لیے، جن حاجتوں کے لیے آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو دل میں سوچنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور آرام سے پڑھنی ہے، ٹھہر کر پڑھنی ہے، حرف کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے کر کے پڑھنی ہے۔ اگر آپ ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے تو 1 مرتبہ ہمارے ساتھ میں پڑھ لیجئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، اس طرح آپ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھی ہے، آپ کو پورے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے یہی درود پاک پڑھیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین کرام، یہ ہم نے تو صرف 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یہ الفاظ پڑھنا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ اسی طریقے سے آپ حضرات ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، پورے 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ سامعین کرام، جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کی تو الگ بات ہے، وہ تو مالدار ہوتا ہی ہوتا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے والے کے پڑوسی بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین کرام، سورہ اخلاص کی یہ فضیلتیں ہیں جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ عام دنوں کی بات ہے، آپ اندازہ کریں کہ جب آپ حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے اور 3 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ پڑھیں گے، رمضان المبارک کے مہینے میں 1 نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو آپ حضرات اندازہ کریں کہ جب آپ حضرات 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کے اعمال نامے میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور سامعین کرام، جو بندہ زیادہ نیکیاں کرتا ہے، زیادہ نیکیاں کرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے اور اپنی اس بندی سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آپ چاہیں اس وظیفے کو 1 مرتبہ کر لیں، چاہیں 3 مرتبہ کر لیں، چاہیں 7 مرتبہ کر لیں، جتنی مرتبہ کرنا چاہتے ہیں اتنی مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 1 مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں پوری بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔